اور اصحاب پیغمبر میں امام الانبیاء کے حکم پر دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے. یہ نہیں دیکھا کہ دریا ہے، پانی ہے، ڈوب جائیں گے، جانی اور مالی نقصان کا خسارہ ہے، خطرہ ہے. لیکن نہیں، امام الانبیاء نے کہہ دیا ہے اب ہمارے اوپر عمل کرنا فرض اور لازم ہے. اگر عمل نہیں کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کو گوارا نہیں. ایسے شخص کی اللہ کو ضرورت نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آگے اپنی سوچ اور فکر کو مقدم رکھتے ہوئے کوئی عمل کرے اور کہے کہ اس پر ثواب اور اجر ملے گا، ہو بھی نہیں سکتا. ہر اس عمل پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا جو کام محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ اور راستہ نہیں. کسی کی سوچ اور فکر دین اور شریعت نہیں بن سکتی. اگر بننی ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر دین بنتی. اگر بننی ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دین بن جاتا. دین تب بنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جب اللہ نے وحی کی. جب تک اللہ کی وحی نہیں آئی دین اور شریعت نہیں بن سکتا. جبریل کی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک اللہ کی وحی نہ ہو. اور جبریل کی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک اس کی تصدیق محمد رسول اللہ نے کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جبریل اٹھا کر دیکھیے، اشارہ کر کیا رہا. امام الانبیاء کے سامنے جبریل امین توزان ہوئے، تلمذ اختیار کیے، احسان، ایمان ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں. امام الانبیاء بتا رہے ہیں. جب وہ چلے گئے امام الانبیاء نے کیا فرمایا صحابہ سے، اس شخص کو جانتے ہو تو آج آیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر کی مصیبتوں کو جھیل کر وہ آتا ہے، لیکن وہ آثار اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہے تھے. تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا، ذاکر جبرائیل ہو، یہ جبریل تھے، اتانی میرے پاس آئے لیعلمنا دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکوں. جب تک جبریل کی بات کی میں نے تصدیق نہیں کی وہ دین نہیں بن سکتا. اور دین شریعت اتباع سنت اطاعت رسول کا نام ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ان کے ایک شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کننا ما ابن عمر فی سفر فمر بمکان فعاد عنہ فسئل لما فعلت قال فعلت یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک جگہ سے گزرے تو اچانک راستے کو چھوڑ کر جہاں سے گزرنا تھا تھوڑا سا ادھر ہو کر گزرے. فسئل لما فعلت هذا، ہم نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر آپ نے یہ کیوں کیا جب راستہ صاف تھا؟ جب راستہ صاف تھا کلیئر تھا، کوئی مصیبت اور پریشانی کی بات نہیں تھی، آپ نے راستہ تبدیل اور چینج کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء کو یہاں گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے میں نے خود دیکھا تھا امام الانبیاء نے راستہ چینج کیا. ابن عمر کو یہ بات گوارا نہیں کہ امام الانبیاء جہاں راستہ تبدیل کرے اور ابن عمر وہاں راستہ تبدیل نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں پیار. وہی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو رأیت ابن عمر یتبع آثار رسول
बंदे को रोका नहीं, इमाम अल-अंबिया मना नहीं किया। और हमारा नजरिया, औरतें बाजार में शॉपिंग कर सकती हैं, शॉपिंग मॉल पे जा सकती हैं, लड़कों से चूड़ियां पहन सकती हैं, मेहंदी लगवा सकती हैं, और अपने जिस्म पर ये मुख्तलिफ जो जायज भी नहीं शरीयत के मुनाफी ये टैटू ये बच्चों से बनवा सकती है। माशरा खराब नहीं होता, दूर करना चाहिए ऐसे मौलवी और मुफ्तियों को जो मस्जिद में आने से औरतों को मना करे और बाजार में जाने की इजाजत दे। ये खुला खुला इमाम अल-अंबिया की सुन्नत की मुखालफत है। और जिस शख्स के दिल में इमाम अल-अंबिया की सुन्नत की मोहब्बत नहीं, वो बेगैरत है, वो तय्यूस है, उसका गैरत नाम से कोई रिश्ता नहीं है, वो गैरत से दूर है। गैरत वही है जो गैरत इमाम अल-अंबिया ने अल्लाह की शरीयत के जरिए हमें दी है, वो गैरत है। इसके अलावा कोई गैरत नहीं। खुद लेकर जाए वही मुफ्ती वही फकीर, पीछे चले अपनी पीढ़ी के बाजार में जाकर उसको शॉपिंग कराए, वहां मुआशरे में सोसाइटी में बिगाड़ का जरिया नहीं हो सकता, होता है मस्जिदों में। मुझे तो बात समझ आई है उन मौलवियों का और मुफ्तियों का माइंड खराब है, उनका माइंड सेट करना चाहिए। उनके दिमाग में उनके ज़हन में गिलाजत आ गई है, वो गिलाजत निकलेगी फिर आएगी सुन्नत रसूल की मोहब्बत। जिस ज़हन में जिस दिमाग में गिलाजत भरी हो सुन्नत की मोहब्बत नहीं आ सकती। सुन्नत की मोहब्बत इमाम अल-अंबिया की हदीस की मोहब्बत हर उस दिल में आएगी जिस दिल में गैरत होगी। है कुर्बान जाएगा। अब्दुल्लाह बिन खालिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स मेरे पास आया और आपको कहने लगा मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है आपसे। क्या सवाल है? सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ने कसर नमाज का हुक्म बयान नहीं किया। जो मुसाफिर की नमाज है उसका हुक्म कुरान में नहीं, फिर हम क्या करें, किस पर अमल करें? आपको देखा आप कसर नमाज पढ़ रहे थे, 4 फर्ज को 2 में हाथ करके आपने पढ़ा, लेकिन कुरान में इसका हुक्म नहीं। उसका दिमाग खराब हो चुका था। और दिमाग खराब कैसे हुआ? सोच ये थी कि कुरान और हदीस में जो अमल है ये एक दूसरे के मुखालिफ है, लिहाजा किस पर अमल करें? कहां मुखालिफत है? आज भी लोगों के ज़हनों में ये ख्याल आता है, ये जी ज़ानी की जो सजा है गैर शादीशुदा की 80 कोड़े, ये कुरान में नहीं है, ये तो हदीस रसूल में है। अब कहां अमल करें? हमारे ये हुज्जत अल्लाह का कुरान है नहीं, हमारे लिए हुज्जत अल्लाह का कुरान भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान भी है। तीसरी चीज हुज्जत नहीं बन सकती। अब्दुल्लाह बिन खालिद फरमाते हैं, इन अल्लाह बअसा इलैना मुहम्मद। ऐ सवाल करने वाले, अब अब्दुल्लाह की बात सुन। इन अल्लाह बअसा इलैना मुहम्मद, अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत करके अपना एक रसूल मोहम्मद मबूस फरमाया। ला नअलमु शैयन, हम कुछ नहीं जानते थे, हमारा इल्म नहीं था, हमें सोच नहीं थी, हम इबादत नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था, हम जानते नहीं थे, हम अननोन पर्सनैलिटीज थे, अल्लाह के अहकामात को नहीं जानते थे। अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत करके अपना एक रसूल मबूस फरमाया। इन्ना नफ़अलु कमा रअयना यफ़अलु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तेरे सवाल का जवाब देने लगा हूं। हमने नमाज़ कसर इसलिए पढ़ी है, इन्ना नफ़अलु रअयना मुहम्मद यफ़अलु, हमने इमाम अल-अंबिया को सफर में कसर नमाज पढ़ते देखा है। हमने ये नहीं पूछा कुरान में कहा है, हमने इमाम अल-अंबिया को देखकर आपकी सुन्नत समझकर उस पर अमल किया। क्यों? हमारे लिए हुज्जत, उसवा, नमूना, कुदवा, आइडिया
اللہ علیہ وسلم آپ کی بات آ جائے، دین ہے، حرف آخر ہے، اس سے آگے اپنی سوچ کو چلایا، تباہی اور بربادی کا ہم نے دروازہ کھول دیا۔ پھر یہ نہ سمجھیے کہ ہم راہ راست پر چل رہے ہیں۔ جب اتباع سنت کو اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، منہ ٹیڑھا کر لیں گے، سمجھ نہیں آتی، عقل تسلیم نہیں کرتا، مولوی نہیں مانتا، مفتی نہیں مانتا، امام نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ ہم مقلد ہیں اماموں کے، ہمارے اوپر تقلید واجب ہے اماموں کی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ امام کی تقلید واجب ہے؟ خدایا میرا ایک سوال ہے میرے ہر اس بھائی سے جو شریعت کے اوراق کو سمجھنے کے لیے ہماری اس محفل میں آتا ہے، میرا ایک سوال ہے، التجا سمجھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کس کی تقلید تھی؟ سوال ہے، ان سے کہا جائے، ہمیں وہ کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، ان سے خود پوچھے، کہتے ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، بقیہ تین کو ویسے مانتے ہیں۔ شافعی سے پوچھے، وہ کہتے ہیں امام شافعی کے مقلد ہیں، بقیہ کو ویسے مانتے ہیں۔ حنبلیوں سے پوچھے، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، بقیہ تین کو ویسے مانتے ہیں۔ جب ہماری باری آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم چاروں کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق مانیں گے، اگر قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تسلیم نہیں کریں گے۔ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، قابل سخت تقریم اور احترام ہے ہمارے لیے وہ ائمہ دین، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں وہ اتباع محمد مصطفیٰ کا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، پلے بڑے، پھر پڑھے، پھر فقیہ بنے، پھر امام بنے، پھر اس کی تقلید شروع ہوئی۔ یہ جتنا عرصہ وہ پیدا نہیں ہوئے اور جتنا عرصہ وہ پڑھتے رہے، کس کی تقلید کرتے رہے؟ کیوں؟ تقلید کے بغیر جب گزارا نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کس کی تقلید کی؟ جب انہوں نے امام الانبیاء کی حدیث پر عمل کیا، اور میں کہتا ہوں وہ جنت میں جائیں گے، تو آج ہم بھی امام الانبیاء کی حدیث پر عمل کر کے ہمارا عقیدہ، ہمارا فیض اور ہمارا ایمان ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک صحابی رسول امام الانبیاء کے پاس آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، یہ حدیث کئی بار آپ نے سنی ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کے، اس مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کیونکہ مرد پر سونا حرام ہے، گولڈن جیولری استعمال کرنا میل پر حرام ہے، امام الانبیاء نے اس کے دستے مبارک کو، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور وہ انگوٹھی اتار لی اور پھینک دی۔ جب امام الانبیاء چلے گئے، صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے اس صحابی رسول سے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، خذ خاتمک وینتفع بہ، اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، تجھے اس سے فائدہ ملے گا، بیٹی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس کو بیچ کر گھریلو سامان لے سکتا ہے، گھر میں استعمال کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مرد پر حرام ہے، عورت پر حرام نہیں، اٹھا لے تیرے کام آئے گا، قربان چاہیے۔ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ لا واللہ لا آخذ وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری جان جا سکتی ہے، جس انگوٹھی کو میری انگلی سے نکال کر امام الانبیاء نے پھینکا ہے، میرے اندر جرأت نہیں، جسارت نہیں کہ امام الانبیاء کی پھینکی ہوئی انگوٹھی اٹھا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو
رہے گی. یہ حدیث پچھلے کئی جمعوں سے سنا رہا ہوں. جعلت الذلة والصغار على من خالف امری. اس شخص کو ذلت اور گمراہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, پکڑ لیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, ذلیل کر دیتی ہے, رسوا کر دیتی ہے جو میرے کسی ایک عمل کی مخالفت کرے. اللہ رب کائنات مجھے اور آپ سبھی ساتھی کو امام الانبیاء کی سنتوں سے پیار کرنے والا, محبت کرنے والا, مر مٹنے والا بنا دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ.